اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو القرآن مرشدین میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم سمجھیں گے فقر اور فقیری کا فرق۔ یہ الفاظ روحانیت میں بڑے استعمال ہوتے ہیں، فقر اور فقیری۔ فقیری کیا ہے؟ فقر کس کو کہا جاتا ہے؟ مختلف جو ہمارے علماء ہیں یا جو صوفیہ اکرام ہو گئے، ان سب نے اپنے اپنے عقل فہم کے مطابق اس کی تشریحات کی ہے۔ تو آج ہم ان پہ کچھ روشنی ڈال کے اپنی انڈرسٹینڈنگ سمجھیں گے۔ فقر لفظ عربی کا لفظ ہے، یہ قرآن میں یوز ہوا ہے۔ فقر کا مطلب ہے بے نیاز ہو جانا، سب کچھ چھوڑ دینا۔ اب اس کو جب ہم عشق الہی میں لے کے آتے ہیں تو فقر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے عشق میں روحانی طور پہ اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور فقیری ایک ظاہری کیفیت ہے۔ اب یہ بھی ایک اسی طرح کیا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جانا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فقیر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں۔ اصل میں وہ سب کچھ تیاگ دینا، چھوڑ دینا، درویشی کی حالت میں آ جانا، اللہ کے راستے پہ اپنی نفس کو مار کر ختم کر کے خود کو فنا کر کے بقا ہو جانا فقیری کا نام ہے۔ اب فقر اور فقیری کا جو اصل فرق یہاں پہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ فقر روحانی کیفیت ہے اور فقیری ظاہری۔ اصل جو فقیر ہوتے ہیں وہ خود کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہمارے معاشرے میں جو مروجہ فقیر چل رہے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ فقیر ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جیسے فقیروں کو صدقات دیں، تو ایک وہ فقیر ہیں جو مجبور ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس زندگی گزارنے کے لیے جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اب اس میں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایسے لوگ جو بس کپڑے پہن کے فقیروں والے اور در در پہ جا کے مانگتے ہیں یہ فقیر ہو گئے، نہیں۔ فقیر وہ ہے جس کو جو زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ کر نہیں پاتا۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ معاشرے میں فقیر کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس اسٹیٹ کا جو سسٹم ہے اس میں گڑبڑ ہے۔ آپ جب دیکھیں گے جو ایسے ملک ہیں، ممالک جو پیچھے رہ گئے ہیں، جہاں پہ غربت زیادہ ہے، وہاں پہ آپ کو فقیر بہت زیادہ ملیں گے اور خوشحال معاشروں میں فقیر کم ملیں گے۔ تو یہ تو ایک ایسے فقیر ہو گئے جن کو جو کچھ کر نہیں سکتے، جیسے مثال کوئی معذور ہو، اب وہ کام دھندا نہیں کر سکتا تو وہ فقیر ہو گیا، وہ بالکل جو ہے نا وہ مستحق ہو گیا، جس کے بارے میں قرآن میں بتایا گیا ہے۔ ایک اور فقیر ہیں جو جھوٹے فقیر ہیں، جنہوں نے اس کو ایک پروفیشن بنا دیا، ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ونس جب عزت نفس ختم ہو جاتی ہے فقیروں کی، جب وہ پیسے مانگنے لگتے ہیں اور ان کو مطلب پیسے ملتے ہیں اور ایک پورے دن میں اچھی خاصی رقم جمع کر لیتے ہیں، تو پھر ان کی زندگی وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر آسان کام تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم نے ایک مثال دیکھا تھا کہ ایک لڑکی تھی، وہ فقیر نہیں تھی اور اس نے اتنا کمایا کہ کسی دوسرے ملک غالباً سنگاپور میں یا تھائی لینڈ میں اس نے اپنا ہوٹل کھولا۔ اب دیکھیے یہ ہو گئے وہ فقیر جو جھوٹے پروفیشنل ہیں۔ اب جو تیسرے فقیر ہوتے ہیں ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، پیسے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں اپنے جو نفس ہے اس کو مار کر اور خود کو نچلے طبقے میں لے کے آ کے اور وہ مانگنا شروع کرتے ہیں، اور ان کا مانگنا صرف تن کو ڈھکنے کے لیے، پیٹ کو بھرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے۔ وہ اس قسم کے فقیر ہوتے ہیں جن کو ہم
کلندر کہتے ہیں. یہ ولی اللہ کا قسم ہے. کلندر بھی کہتے ہیں ان کو ہم. ان کو فقیر بھی کہا جاتا ہے, ان کو درویش بھی کہا جاتا ہے, ان کو ولی اللہ. یہ سارے ان کے صفاتی نام ہیں. وہ اللہ والے اصل میں معرفت الہی, عشق الہی والے بندے ہوتے ہیں. یہ ہو گیا فقیر. تو فقیر 3 قسم کا معاشرے میں آپ کو نظر آئیں گے. ایک اصل جو غریب ہیں جن کے پاس پیسے نہیں. دوسرا وہ فقیر جو اس کو پروفیشنل بنا کے چل رہے ہیں. تیسرے اللہ والے فقیر جن کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے چھوڑ دیا, جیسے مہاتما گوتم بدھ تھے. مہاتما گوتم بدھ کپال وستو کے بہت بڑے شہزادے تھے, لیکن انہوں نے اپنا محل, اپنی بیوی, اپنا چھوٹا شیرخواہ بچہ چھوڑ کر, تیاگ کر, سب کو چھوڑ کے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے وہ نکل گیا. سب کو چھوڑ دیا اس نے فقیری اختیار کی. یہی وجہ ہے کہ اس کے جو فالوورز ہیں, بھکشو جن کو کہا جاتا ہے, وہ بھکشو ہمیشہ مانگتے ہیں. وہ کبھی بھی خود کما کر نہیں کھاتے, وہ مانگ کر کھاتے ہیں, مانگ کر پہنتے ہیں. تو اس قسم کے جو فقیر ہے, پھر آپ کو یہ صرف اسلام میں نہیں بدھ مت میں ملیں گے. یہ فقیر آپ کو جین مذہب میں ملیں گے. یہاں پہ آپ کو اگھوری ملیں گے, جو ایکسٹریم لیول ہے فقیروں کی. اور اس میں ہندوازم میں آپ کو ہر مذہب میں ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اپنی جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اللہ کی راہ میں دے کر نکل گئے. ایسے بہت ساری ہسٹری بھری پڑی ہے. اور ایک فقیر وہ جو جھوٹ بولتے ہیں آج کے دور میں چلتے. اب آ جاتے ہیں فقر پہ. فقر ایک مقام ہے, وہ ذہنی مقام ہے جو اس فقیر کا ہوتا ہے. فقر ایک سوچ ہے. فقر ایک روحانی کیفیت ہے جس سے انسان وہ منزل پاتا ہے روحانیت کی. فقر اصل میں روحانیت کی ایک منزل ہے جہاں پہ انسان جب پہنچ جاتا ہے تو وہ فقیری اختیار کر لیتا ہے. تو فقر اور فقیری کو سمجھنا بہت ضروری ہے. فقر کو فے قاف را سے لکھا جاتا ہے. ایک فے کاف جو ایک کاف قلم ہے, گول کاف, ایک کاف کتے والا, وہ نہیں, کاف قلم والے سے فقر وہ فکر ہو جاتا ہے. تو فقر کو صحیح طریقے سے سمجھنا, یہ سارے جو ہمارے صوفیاء اکرام گزرے ہیں, یہ سب ان کی جو روحانی کیفیت تھی وہ فقر والی تھی. اور ظاہری فقیر, اندر فقر اور ظاہری فقیری اختیار کی. تو یہ میں نے کوشش کی بڑے آسان الفاظ میں سمجھانے کی. امید کرتا ہوں یہ جو فقر اور فقیری کا جو فرق ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا, کیونکہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ آسان الفاظ میں سمجھاؤں. تو اگر ویڈیو پسند آئی اور چیزیں واضح ہو گئی تو کائنڈلی اس کو شیئر کریں, جتنا ہو سکیں اپنے دوسرے دوستوں احبابوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. ویڈیو کو لائک کر دیں, کیونکہ جب لائک کریں گے تو ریکمنڈیشن زیادہ جائے گی. اور نیچے ایک کمنٹ کر دیں کہ فقر اور فقیری کس طرح آپ کو سمجھ میں آیا. بالکل اسی طرح میں دوسرے بھی ٹرمنالوجیز پہ کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.